الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج موجودہ دور کی ضروریات میں سے ایک ضرورت جو موبائل کی شکل میں ہے، اس کے متعلق پچھلے جمعہ میں بھی کچھ باتیں آئی ہیں اور اس جمعہ بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھو، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کیمرے والا موبائل، اینڈرائیڈ موبائل کس نیت سے استعمال کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دی ہے، تو اس لیے میرے دل کو اچھا لگتا ہے، میرے گھر والوں کو اچھا لگتا ہے کہ جو میں اچھا موبائل استعمال کروں۔ اچھی بات ہے، اللہ نے نعمت دی ہے تو اچھا موبائل استعمال کریں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ تھا کہ کسی قوم کو اگر ڈبانا ہے، برباد کرنا ہے، تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی کو عام کر دیا جائے۔ اور آج کے دور میں یہ موبائل بہت بڑا آلہ کار ہے فحاشی کو مبتلا کرنے کا، کہ دیکھو بازاروں میں جا کر، دیکھو گلیوں میں جا کر کہ مسجدیں ویران ہیں، گھروں کی جو ہے محبت ویران ہے، کہ ماں کو جو وقت دینا چاہیے وہ بچہ وقت نہیں دے رہا، جو شوہر نے جو اپنی بیوی کو جو وقت دینا چاہیے وہ وقت نہیں دے پا رہا ہے، کہ جو ہے شوہر دن بھر کے تھکا باندھا آتا ہے، اور جو ہے بیوی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا تو میری ضروریات کو پورا کرے گا، میری دلجوئی کرے گا۔ اب یہ جو ہے دن بھر کام کیا، اب جا کر جب کھانا کھایا، چائے پیا، اس کے بعد جو ہے 1 فٹ کا، آدھے فٹ کا موبائل لے کر بیٹھ گیا، گھنٹے اس میں نکال دیا۔ یہ بیوی کے حقوق کو مارا جا رہا ہے، بیوی کے حقوق کو۔ دیکھے تو کیا اچھا کام، جو ہے واٹس ایپ پر دینی چیز بھیج رہا ہوں، ارے کسی کے حقوق مار کر جو ہے دینی چیز بھیجنا، کہ جس کی تحقیق بھی نہیں ہوتی کہ صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے، یہ کہاں کہ اچھی چیزوں کا بھیجنا اور اچھی چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ ادھر جو ہے بیوی کے پاس، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جو ہے پہلے تو اگر جہاں تک ممکن ہو سکے، اگر ضرورت نہیں ہے تو سادہ موبائل استعمال کرے، لیکن رہا مسئلہ گھر کے حد تک، تو ضرورت ہے تو سادہ ہی موبائل استعمال کروانا چاہیے، سادہ ہی موبائل۔ جیسے شوہر بیوی کے حقوق کو مارتا ہے، اسی طریقے سے جب بیوی کے پاس یہ موبائل آئے گا، بڑا موبائل آئے گا، تو شوہر تھکا ماندہ آیا، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت کرے، وہ چاہتا ہے کہ جو ہے، یعنی کہا نا قرآن نے کہ جو ہے یہ بیویوں کے ذریعے سے تم کو سکون ملے گا، سکون ملے۔ ادھر محترمہ نے شوہر کے سامنے دسترخوان پر کھانا لگایا، چائے پیش کیا، اور بعد میں جب جو ہے شوہر فارغ ہوا تو اب کچھ دل جوئی ہوتی، کچھ سکون ملتا، تو جو ہے محترمہ موبائل لے کر بیٹھ گئی۔ ادھر واٹس ایپ چل رہا ہے، سیریل چل رہی ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، یہ شوہر کے حقوق کو مارنا ہوا۔ اور اگر بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیز آ گئی تو پھر تو دیکھنا ہی کیا ہے، دیکھنا ہی کیا ہے، کہ شاید کوئی فلم شاید چھوٹے، وہ پب جی گیم، طرح طرح کے گیموں میں گھنٹے نکل جائے، والدین جو ہے دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں پر کنٹرول کروں۔ اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے، اور پھر جب بچے تو وہ بے عقل ہوتے ہیں، ماں باپ کے جو ہے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو جو ہے سمجھ ہوتی ہے، اپنی اولاد کی جو فکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ایک چیز موبائل دلوا کر دے دی، اب ماں باپ چاہے کتنا ہی روکنے کی کوشش کرے، ایک جو ہے زہر کو ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو اب یہ بچے رکنے سے نہیں رکتے، بلکہ والدین اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہاتھ اسی وقت ڈالنا کہ جب اپنی ذات مطمئن ہو کہ میں جائز چیزوں میں ہی استعمال کروں گا، غلط چیزوں میں جو ہے استعمال نہیں کروں گا۔ لیکن جو بڑے ہو یا بچے ہو، شروع ہی سے ان کی نیت ہو
کہ جو ہے اب ٹاکس میں جو ہے تھیٹر یہ وغیرہ سب بند ہیں، یا کہ اگر کھل بھی گئے تو وہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے، جو ہے یہ موبائل پر ہی سب ضرورتیں پوری کر لوں گا. گندی چیزیں دیکھ کر، موبائل میں جو ہے فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یاد رکھنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے، اپنی ذات کو جو ہے ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور اسی طریقے سے محترم دوستوں، یہ موبائل کا ناجائز اور غلط طریقے سے استعمال کرنا تو غلط ہے ہی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بے دین تو دور کی بات، دینداروں کے دلوں سے بھی اس کی حرمت، اس کا غلط ہونا نکلتا جا رہا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو موبائل کو اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے کسی نے فون کیا اور وہ فون مجھے آیا تو میں اس میں جو ہے کوئی اچھی سی نعت سیٹ کر لوں. نعت کیا کہہ رہا ہوں میں قوالی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی گانا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نعتیہ کلام جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو، یا ہے کہ اس میں جو ہے کوئی اذان سیٹ کر لی جائے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں فون کروں تو سامنے والا، یعنی ظاہر بات ہے کہ جو ہے یہ یعنی جو سیٹ کی جائیں گی، فون لگانے والے کو آواز آئیں گی کہ سامنے والے کے موبائل میں جو ہے یعنی رنگ بجنے کے بجائے کوئی نعت بج رہی ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں فون کروں گا تو سامنے والے کا موبائل بجے گا. کیا ہوگا؟ بجے گا. تو یہ بجنے پر میں بھی گانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی اذان یا کہ کوئی ایسا کلام سیٹ کرنا کہ جس پہ اللہ اس کے رسول کا نام ہو، یاد رکھیے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اذان سیٹ کر لینا کہ جیسی فون آیا تو اللہ اکبر، کسی کے ذہن میں آیا ارے یہ تو بہت اچھی چیز ہے جو ہے اذان کی آواز، اور کیا چاہیے. محترم دوستو، اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اذان شعائر اسلام میں سے ہیں. یہ بہت اعلیٰ کلمات ہے، عظمت والے کلمات ہیں. اللہ کے نبی جب کہیں حملہ کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی پہلے جو ہے سرحد یعنی اس شہر کے یا اس بستی کے باہر پہلے سنتے یہاں پر اذان ہو رہی ہے کیا. وہاں پر اگر اذان ہوتی تو اللہ کے نبی اس پر حملہ نہیں کرتے، اور صحابہ کو بھی یہی حکم تھا. یہ اذان اتنی بڑی معظم کہ ایمان کے بعد سب سے اونچا مقام نماز کا ہے، اس کے لیے اذان دی جاتی ہے. شاعر اسلام میں سے کہ اگر کوئی قوم اذان دینا چھوڑ دے اس سے جنگ کی جائے گی، اسلامی قانون ہے. اور موبائل پر جو اذان، کیا اس سے کئی حملے کو اس سے کوئی روکا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اپنی ضرورت کے لیے، جیسے اپنے بات چیت اطلاع کرتے ہیں نا، وہ بات چیت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے اپن اتنے عالی کلمات، عظمت والے کلمات کو استعمال کر رہے ہیں ہماری اس گھٹیا جگہ. اس لیے محترم دوستوں یاد رکھیے، اذان ایسی جو گھروں کے اندر جو بیل لگائی جاتی ہے، یاد رکھیے میری بات کو سنیے غور سے، کہ جو ہے گھروں کے اندر جو بیل لگائی جاتی ہے، ادھر بٹن دبایا جاتا ہے، گھر میں آواز آ رہی اللہ اکبر، یا کوئی نعتیہ کلمہ یا کوئی قرآن کی تلاوت، یاد رکھیے ناجائز ہے. اللہ اس کے رسول کا کہ جو نام یہ بہت عظمت والا ہے، ہم جو ہے ہماری ضرورت کے تحت کوئی ہم کو خبر دے رہا ہے، یہ گھٹیا کام ہے. ہاں، جو ہے گھٹیا یعنی عظمت والے کلمات کو ہم جو ہے ایسی چیزوں میں استعمال کریں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل. تو اگر جو ہے موبائل کو جائز ناجائز استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے جس کی تفصیل ابھی آئی، لیکن جو کوئی اچھے طریقے سے بھی استعمال کرتا ہو تو موبائل پر ایسی نعت یا اذان سیٹ کرنا کہ جس میں اللہ اس کے رسول کا نام ہو، یہ بھی ناجائز ہے. اب ان کو غور فکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اپنے جو ہے موبائل پر گانے سیٹ کرتے ہیں، قوالیاں سیٹ کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی جو ہے وہ قوالیاں اور وہ گانے کہ جن کے اندر جو ہے مزامیر، باجا، ڈھول، یہ سب ان کے اندر آوازیں آتی ہیں. اور یاد رکھیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری بعثت اس وجہ سے اس بنیاد پر ہوئی ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں۔ ایک وجہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، یہ دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو ہے میری بعثت اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ یہ مزامیر یعنی یہ تاشے اور یہ باجوں کو توڑوں، کیا کروں، یہ توڑوں، اور ہم گانے سیٹ کر کے، قوالیاں سیٹ کر کے کہ جن کے اندر باجے کی اور تاشے کی جو آواز ہوتی ہے، ہم اس کو یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد اور ہمارے درمیان مبعوث ہونے کا مقصد تو یہ باجوں کو اور جو تاشے یہ توڑنا ہے، اور ہم جو ان کو بجا بجا کر یہ ثبوت زبان سے نہیں بلکہ اپنے حال سے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مقصد کو نعوذ باللہ من ذالک ہم توڑ رہے ہیں۔ اس لیے محترم دوستوں، سادی رنگ ٹون، سادی رنگ ٹون جو ہے گانے یا ایک اذان کے کلمات یا کوئی معظم کلمات بالکل بھی نہ رکھے۔ تو اس لیے موبائل جائز طریقے سے استعمال، اور اسی طریقے سے جو یہ جو رنگ ٹون وغیرہ جو سیٹ کی جاتی ہیں وہ بھی ہماری شادی ہو جائے۔ ابھی ارطغرل کا جو رنگ ٹون بہت سارے موبائلوں میں جو سیٹ کی جا رہی ہے، یاد رکھنا اس میں بھی میوزک ہے، اس میں میوزک ہے، میوزک بالکل حرام ہے۔ یہ میوزک وہ ارطغرل کی جو ایک یعنی رنگ ٹون ہے، اگر وہ بلکہ اگر کوئی قرآن کو میوزک کے طرز پر ستار یا بانسری کے طرز پر پڑھے، کتابوں میں لکھا ہے ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے موبائل پر جو ہے سادی رنگ ٹون رکھے، فون آنے کے اعتبار سے بھی، فون جانے کے اعتبار سے بھی۔ یہ کچھ مسائل ہے، انشاءاللہ آئندہ اور جو ہے موبائل پر کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ